حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ریاست مدینہ کی جو بنیاد رکھی کہ 10,000 لوگوں پر مشتمل وہ علاقہ ہے اور اس میں سے 9,500 لوگ غیر مسلم ہیں، 500 مسلمان ہیں، اور اللہ کے نبی کی تدبیر سے، عقل مندی سے آپ اس 9,500 لوگوں کے سربراہ بنتے ہیں، اور پھر اپنی سوسائٹی کو آپ نے عدل کی بنیاد دی، اپنے اور برائے کو نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ قرآن حکیم ایک واقعہ پیش کرتا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان منافق نے چوری کی، اور چوری کر کے وہ سامان اور زرع، اس میں آٹا تھا، کچھ اور چیزیں تھیں، وہ ایک یہودی کے پاس امانت رکھ دی۔ اتفاقاً اس توڑے میں، بیگ میں سوراخ تھا، اور مالک کے گھر سے لے کر اس یہودی کے گھر تک آٹا گرتا گرتا وہاں پہنچا۔ صبح یہ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس نے کہا ہاں یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن تمہارے فلاں آدمی نے میرے پاس یہ امانت رکھوائی ہے۔ اب وہ اس کے پاس پہنچے تو وہ مکر گیا۔ اب وہ مکر گیا اور خاندان کے لوگ بھی اس ظالم کی حمایت میں اکٹھے ہو گئے۔ ہمارے ہاں یہ بھی خبر پایا جاتا ہے کہ خاندان غلط پر بھی جمع ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان تو حق پرست کا نام ہے، جھوٹے اور باطل پرست کا نام مسلمان تھوڑی ہے۔ اب وہ مشورہ کر رہے ہیں، راتوں کو چھپ کر جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ قرآن حکیم حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتا ہے، انا انزلنا علیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب آپ پر حق نازل کی ہے، ٹھیک نازل کی ہے۔ اور اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، آپ وہ فیصلہ دیں انسانوں میں بما اراک اللہ، جو اللہ کی رائے کے مطابق ہو، اس کے قانون کے مطابق ہو۔ ولا تکن للخائنین خصیما، آپ ان دھوکے بازوں کی طرف سے مقدمہ لڑنے والے نہ ہوں، آپ ان کی حمایت میں مت کھڑے ہوں۔ اب دیکھیے کہ اس ریاست نے فیصلہ دیا یہودی کے حق میں، وہ نان مسلم ہے، تو جو ریاست حق کا فیصلہ نہ دے، رشوت دے کر فیصلے دیے جائیں، جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر عدالتیں چل رہی ہوں، عدالت سے باہر ہی سارا کچھ ہو جاتا ہو، تو اس عدالت کو، اس ریاست کو کون کرے گا؟ اس کے پاس آئے گا کون؟ تو اللہ کے حبیب پورا ایک میکانزم دیتے ہیں ریاست کا، اس کا سیاسی نظام قائم کر کے دیتے ہیں، اس کا عدالتی نظام قائم کر کے دیتے ہیں، اس کا پورا معاشی سٹرکچر بناتے ہیں، اس کا عمرانی نظام قائم کر کے دیتے ہیں کہ یہ مدینہ ہے، یہاں لوگ باہر سے، علاقوں سے اس کے بازار میں خرید و فروخت کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے نبی مکان بھی ترتیب سے بنوا کر دے رہے ہیں، دروازے گھروں کے بڑے رکھوا رہے ہیں، اور روڈ کھلے رکھوا رہے ہیں کہ باہر سے آنے والے کو تکلیف نہ ہو چھوٹے روڈ کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اب آپ صرف فلانی سورہ اخلاص پڑھ لو یا سورہ واقعہ پڑھ لو تو اس کے بعد اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن برکت والی چیز ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے، اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے جو عمل کر کے دکھلایا
جو کردار آپ نے ادا کروایا، امت کے سامنے نمونہ جس چیز کا پیش کیا، آج ہم نے اس نمونے کو بھلا دیا ہے۔ ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے۔ ہم اپنے ڈگر سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنے راستے واسطے تعلقات نہیں چھوڑنا چاہتے، اور پھر ہم ٹھیک بھی ہونا چاہتے ہیں۔ تو قرآن حکیم ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ دیکھو، جو بستی امن والی، اطمینان والی ہے، جس کے پاس ہر طرف سے رزق آ رہا ہے، جسے خوشحالی میسر ہے، ترقی ہے، اس کی بنیادیں کیا تھیں؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، اس کے حکم کو پامال کرنا شروع کر دیا، اپنی زندگیوں سے، سماج سے، سوسائٹی سے اس حکم کو نکال دیا۔ اب یہ ایک ہے انفرادی سطح پر کسی آدمی نے کوئی ایسا کام کر لیا ہو، اور ایک ہے کہ اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر کوئی ایسا کردار ادا کیا جائے، جیسے آج ہمارے ہاں ہمارے اداروں میں بددیانتی کو رواج دیا گیا، جھوٹ کو رواج دیا گیا، رشوت کو رواج دیا گیا۔ یہ ان اداروں کی طرف سے آ رہی ہے، اوپر سے یہ سسٹم، یہ ہمارے اندر یہ ساری خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ وہاں پر موجود لوگ، اس کو چلانے والے، جو صرف اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنے حالات کو درست کرتے ہیں، قوم غرق ہو جائے، تباہ اور برباد ہو جائے، وسائل معیشت نہ ہوں، کچھ بھی نہ ہو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انہوں نے اپنے پیسے باہر رکھوائے ہوئے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے اڑنا چاہیں تو یہ ہمیں راستے میں پیسہ ہمارا رکاوٹ نہ بن جائے۔ ہر ایک نے دوسرے ملکوں میں سسٹم بنایا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، ناشکری، وہ اجتماعی سطح پر جب قوموں کے مزاج میں آ جاتی ہے تو پھر تباہی وہ اسی بڑے انداز سے پھیلتی ہے کہ ایک عام آدمی سے غلطی ہو تو اس کی غلطی کا اثر اس کی ذات پر پڑے گا، اور جتنا بڑا کسی آدمی کا دائرہ کار ہے اتنا ہی اس کی تاثیر غلطی کی سب پر آئے گی، خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا۔ کسی علاقے کا سربراہ غلطی کرتا ہے، کسی شہر کا سربراہ غلطی کرتا ہے، کسی قوم کا سربراہ غلطی کرتا ہے، تو اس کی غلطی کا خمیازہ پوری قوم بھگتی۔ تو آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انفرادی سطح پر کوئی ایسا عمل کر کے جو ہمیں بتایا جائے، ہم اجتماعی طور پر اس بڑے جرم سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیسے نکل سکیں گے؟ ممکن ہی نہیں۔ جب ہمارا قانون ہی غلط ہو، جب سسٹم ہی غلط ہو، جب فیصلے ہی اوپر سے غلط ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں تاتاریوں نے یہاں پر حملہ کیا تو اس دور میں کسی اہل علم نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ بخاری شریف کا ختم کروائیں، اس سے بڑی برکت حاصل ہوتی ہے۔ واقعی ہوتی ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ہیں اس میں، 30 پاروں پر مشتمل ہے وہ، اور اس کے پڑھنے سے برکت حاصل ہوگی۔ لیکن جب دشمن سر پہ آیا ہوا ہو تو اس وقت میں برکت حاصل کرنے کے لیے اسلحہ اٹھانا چاہیے، یا اس وقت میں بیٹھ کر ختم شریف پڑھنا شروع کر دے؟ تو انہوں نے کہا ان سب کو اٹھا کر ان کی گردنیں اتارو اور ان کو پانی میں پھینکو۔ تو میرے دوستو، غلط اقدام سے غلط نتائج پیدا ہوتے ہیں۔
اور صحیح اقدام سے صحیح نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہمارا پورا ملک میں ملکی سطح پر ہر ہونے والا فیصلہ غلط ہے، اس کا رزلٹ کیسے اچھا آ سکتا ہے؟ ہر کوئی دوسرے کو یہ تعلیم تو دے رہا ہے کہ ہماری معیشت خراب ہے، ہمیں بچت کرنی چاہیے، لیکن کیا ان حکمرانوں کے ٹیبل پر کوئی بچت نظر آتی ہے؟ اگر گھر کا بجٹ خراب ہو تو والد کیا بیٹھ کر ہوٹلوں میں عظیم الشان کھانے کھائے گا؟ نہیں، وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرے گا کہ یہ وقت ٹل جائے، اور مزید محنت کرے گا۔ عقل مند انسان وہ قرضے لے کر کام نہیں کرتا، وہ محنت کی بنیاد رکھتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں کہ قوم میں غربت کا ڈنڈورا پیٹا، لیکن کوئی اقدام نہیں۔ اقدام تو تب ہوگا کہ جب آپ یہاں قوم کو کوئی قومی چیز دیں گے۔ ہمارے پاس زمین ہے، ہمارے پاس زراعت ہے، زرعی نظام سب سے بہترین پاکستان میں موجود ہے، اتنی بڑی آبادیاں ہیں، لیکن ان آبادیوں کے پاس چیزیں ہی نہیں کہ وہ کیا کریں گے۔ تو میرے دوستو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اگر اپنا مستقبل کوئی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں فیصلے بھی اسی اعتبار سے کرنے ہوں، اور جہاں چور اور ٹھگ بیٹھے ہوں تو انہوں نے تو فیصلے وہی کرنے ہیں، چور اور ٹھگ والے۔ تو ہمیں جب تک ہمارے اندر عقل پیدا نہیں ہوگی، تدبیر درست نہیں ہوگی، شعور نہیں آئے گا، نتائج پیدا نہیں ہوں گے۔ آج میں صبح دوست کو ایک بات بتا رہا تھا کہ ایک بادشاہ نے شادی کر لی، اور شادی کر کے اس نے اپنے گھر میں وہ جو فقیرنی تھی وہ لے آیا، مانگنے والی۔ اب وہ کھانا بادشاہ کے ساتھ نہ کھائے، وہ بڑے پریشان کہ یہ کھانا الگ کھاتی ہے۔ تو جب انہوں نے تحقیق کروائی تو وہ کھانا کمرے میں جاتا ہے اور وہ اس کھانے کے پیس بناتی ہے، اور ہر کونے میں وہ ایک ایک پیس رکھتی ہے، پھر اس کونے میں جاتی کہتی ہے مجھے کھانا دو، پھر وہاں سے اٹھا کے کھاتی ہے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے۔ اب اس کا مزاج مانگنے کا ہے۔ تو آج ہمارے ان حکمرانوں کو کہ جن کے اندر کیپیبلٹی نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، قوم کو چلانے کی استعداد نہیں رکھتے تھے، پرائمری پاس مڈل پاس لوگ کیا استعداد رکھیں گے کہ وہ قوم کو چلائیں؟ یہ تو بلدیاتی نظام بھی چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، ان کو وزیر بنا دیا گیا، تو قوم کا بیڑا تو غرق ہونا ہی ہے۔ تو اس لیے جس سوسائٹی کے حکمران عقل مند ہوں وہ اپنی سوسائٹی کو ترقی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جہاں نالائق پڑ جائیں وہ پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ جن کے اندر ذاتی خواہشات ہوں، اپنی چیزیں پوری کرنی ہوں، وہ پھر یہی حال ہوگا۔ اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا، اور یہ لباس اس لیے انہیں پہنایا گیا کہ انہوں نے غلط کردار ادا کیا تھا۔ جب صحیح کردار ہوگا تو نتائج صحیح پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عقل نصیب فرمائے، تدبیر درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔